بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من شہد بدر. یہ باب بدر کے شرکاء کی فضیلت کے بیان میں ہے. صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سب عظیم المرتبت ہیں. کوئی غیر صحابی اپنی ریاضت کثرت عبادت کی وجہ سے کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ ایسی عظیم نیکی ہے کہ ساری نیکیاں مل کر بھی اس نیکی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی. پھر صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان میں باہم مراتب کا تفاوت ہے. جیسے کہ خلفائے اربع کا مقام علی حسب ترتیب الخلافت ہے اور خلفائے اربع کی فضیلت دوسرے صحابہ پر ہے. ایسے ہی فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ کا مقام بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے افضل ہے. ایسے ہی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ سے افضل ہے جو کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے. سمجھے؟ لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کے درمیان ان مراتب کا تفاوت ہے، لیکن جماعت صحابہ غیر صحابہ سے افضل ہے. یہ اجماعی طور پر سمجھے. ان میں باہم تو تفاوت ہو سکتا ہے لیکن تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان غیر صحابہ سے افضل ہے. اب بدری صحابہ کی فضیلت میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے دو حدیث مبارک پیش فرمائی ہیں. پہلی حدیث حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے. حارثہ کی والدہ کا نام ربیع ہے. ربیع یہ حضرت انس کی پھوپھی ہے. ان کے والد کا نام سراقہ ہے، حارثہ ابن سراقہ. حضرت حارثہ ابن سراقہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. ایک تیر ان کے لگا اور وہ تیر بھی ناگہانی طور پر کسی کا لگا اور یہ شہید ہو گئے. ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. حضرت حارثہ کی والدہ ربیع کو
ان سے بے پناہ محبت تھی۔ غزوہ بدر کے بعد ان کی والدہ حضرت ربیع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں حارثہ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں، یعنی مجھے حارثہ سے بے پناہ محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حارثہ جنت میں یا اور کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہوا؟ اگر جنت میں تو اصبروا واحتسبوا، میں صبر کروں گی اور میں صبر کو فعل حسن اور کار ثواب سمجھوں گی اگر جنت میں ہو، اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو، یہ نہیں کہا کہ اور اگر جہنم میں ہو، اس لیے کہ بیٹے کے لیے یہ لفظ بولنا کہ اگر جہنم میں ہو یہ ان کی محبت مادری کی عظمت کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اور اگر جہنم میں ہو، بلکہ یہ کہا وَإِن تَكُلْ أُخْرَى، اگر کوئی دوسری بات ہو، تو اب یہ بھی نہیں کہا کہ میں روؤں گی یا بے صبری کروں گی، بلکہ اس میں بھی اجمال رکھا کنایا کا، تو آپ اگر کوئی دوسری بات ہو تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کروں گی، آپ جانتے ہیں کہ میں، یہ نہیں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روؤں گی یا بے صبری کروں گی، بلکہ اس کو بھی مبہم رکھا، کہا اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کروں، سمجھ گئے؟ جب انہوں نے یہ عرض کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سے پہلے ارشاد فرمایا ویحکی، ویحکی، اور ارشاد فرمایا اوا حبلتی، اور یہ صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھو اوا حبلتی، حمزہ برائے استفہام ہے، ویحکی، یہ کلمہ کبھی اظہار محبت کے لیے بولتے ہیں، کبھی زجر و توبیخ کے لیے بولتے ہیں، ویحکی، تمہارے لیے خرابی ہو، اوا حبلتی، کیا بالکل بے عقل ہو گئی ہو، یہ بھی اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے نا؟ فرمایا حضور نبی اکرم، اب یہ کیوں کہا حضور نے ویحکی اوا حبلتی؟ بتانا یہ تھا کہ ربیع تم کیسی بات کر رہی ہو، تم تو جانتی ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے شہداء کے لیے جنت مقرر فرما دی ہے، شہداء کا مقام یقینی طور پر جنت ہے، کیا تمہیں اتنی بھی بات معلوم نہیں ہے کہ شہداء جنت میں جاتے ہیں؟ اور حارثہ ابن سراقہ شہید ہیں، جب شہید ہیں تو یہ تو جنت ہی میں ہیں، تو کیا تم کو اتنی بات معلوم نہیں کہ سوال یہ کر رہی ہو جنت میں ہو تو میں صبر کروں اور جنت میں
نہ ہو کوئی دوسری بات ہو تو آپ جانتے میں کیا کروں کہ تمہیں وہ معلوم نہیں ہے کہ شہداء کے لیے جنت ہے؟ یہ معلوم کیوں کر رہی ہو؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حارثہ ابن سراقہ شہید ہیں تو جنت میں تو ہیں، یا رسول اللہ وہ جنت کے کس درجے میں ہے یہ معلوم کرو۔ معلوم کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ جنت میں ہے یا نہیں ہے، معلوم کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ معلوم کرو کہ وہ جنت کے کون سے درجے میں ہے، اس لیے کہ جنت ایک نہیں ہے، جنت کے درجات مختلف ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا درجہ اور محل بتایا، فرمایا وَإِنَّهُ فی جنت الفردوس، وہ تو جنت الفردوس میں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ حارثہ بے شک حارثہ جنت الفردوس میں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک حدیث حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان میں تو ہاں اس سے حضرت حارثہ ابن سراقہ کی فضیلت معلوم ہے، اور حارثہ ابن سراقہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، تو بدر میں شریک ہونے والے صحابی کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہے۔ فرماتے ہیں حمید کہ سمعت انسن، میں نے انس سے سنا، یقول وہ فرماتے ہیں اصیب حارثہ یوم بدر وہ غلام، حارثہ جوانی کی حالت میں غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ ربیع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کی کتنی قدر و وقت تھی میرے نزدیک، فَإِن يَكُن فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں اور اسے کارے ثواب سمجھو، وَإِن تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، اور یا رسول اللہ اگر کوئی دوسری بات ہو تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کروں گی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْحَكِ اواہ بلتی، تمہارے لیے خرابی ہو، یہ رحم کے طور پر بولا، بطریقے تراحم یہاں پر مقصود ہے۔ اواہ بلتی، کیا تم بالکل بے عقل ہو گئی ہو؟ اوا جنت واحدہ، کیا ایک ہی جنت ہے؟ فَإِن هِيَ، کیا ایک ہی جنت ہے؟ اور فرمایا ہِیَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، بہت ساری جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اگلی روایت حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ سن 8 ہجری ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اپنے اس قصد و ارادہ کو حضور نے ظاہر نہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ جانا ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں منافقین بھی رہتے تھے۔
صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان قرائن سے سمجھ رہے تھے کہ اب اہل مکہ کی باری ہے، اس لیے کہ اہل مکہ برابر سرکشی پر تھے اور حدیبیہ کے موقع پر جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی ان شرطوں کی خلاف ورزی بھی قریش نے کر دی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان میں ایک صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاطب مخلص صحابی ہیں، مگر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ راز اہل مکہ کو ایک خط کی صورت میں عورت کو بھیج کر افشا کرنا چاہا، اور حاطب ابن ابی بلتع نے قریش کے نام ایک خط لکھ دیا اور خط میں یہ لکھا اہل مکہ مدینہ طیبہ میں اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری آج کل زوروں پر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا ہی نمبر ہے، اس لیے تم لوگ اپنے بچنے کے سامان اختیار کر لو۔ یہ انہوں نے ایک مختصر اور جامع خط لکھا اہل مکہ کے نام، اور اہل مکہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز پر مطلع کرنا چاہا۔ حالانکہ ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے یہ خط کیوں لکھا تھا تو وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ان کے گھر کے افراد بھی تھے اور ان کی زمین و جائیداد بھی تھی، لیکن ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں کوئی پورا خاندان نہیں تھا، تنہا ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھتے تھے کہ اہل مکہ مسلمانوں کی حرب و ضرب سے بچ نہیں سکتے ہیں، ان کے دن تو اب آ لیے ہیں، ان کو زیر ہونا ہی ہے۔ میں اگر یہ بتا بھی دوں کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ آنے والے ہیں، تم پر حملہ کریں گے، تو میرے اس بتانے سے بھی یہ بچیں گے نہیں۔ ان کے تو اب مغلوبیت کے دن آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، نہیں سمجھے؟ اگر میں خط نہ لکھوں تو بھی نہیں بچیں گے یہ، اور میں بتا بھی دوں، ہے نا؟ تو میرے اس بتانے سے مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بس میرا ایک احسان ہو جائے گا کہ حاطب ابن ابی بلتع نے ہمیں ایک راز پر مطلع کر دیا، اور اس احسان کا فائدہ مجھے یہ پہنچے گا کہ میرے گھر اہل خانہ اور میری جو جائیداد وغیرہ ہے اس کی محافظت کریں گے اہل مکہ، اور اس میرے اسباب کو اور میرے اہل خانہ کو قریش کی جانب سے کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ تو اب اس احسان کی وجہ سے مجھے کچھ راحتیں آسانیاں مل جائیں گی،
اور ان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اب اسی وجہ سے انہوں نے خط لکھ کر بھیج دیا مکہ میں. ادھر اب عورت نے خط کہاں پر رکھا؟ تو اس زمانے میں حفاظت بھی بہت ہوتی تھی. ایک روایت یہ کہ اس نے اپنے نیفے میں رکھا. نیفے میں، نیفا کون سے باپ سے ہے؟ تو اردو کا لفظ ہے، کون سے باپ سے ہے؟ آج بھی رکھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ نیفا نہیں، نیفا ہے جی. ہاں جی، اس میں نیفے میں نہیں سمجھ رہے، اس میں کمر بند ڈالتے ہیں. ہاں اسے بولتے ہیں نہیں، سمجھیے. اور جسے پیر اسے بولتے ہیں ہمیانی، سمجھیے. ہاں جسے پیسے رکھتے ہیں، کبھی کبھی رکھ لیتے ہیں پیسے میں بھی. لیکن ایسا نہیں کہ یہ پیسے رکھنے کے لیے بنایا گیا، ایسا نہیں چلتا. کمر بند سمجھتے ہو؟ وہی رکھتا ہے. اب بیٹا نیفے میں رکھا. اور ایک روایت یہ کہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں رکھا. جوڑے میں نہیں، جوڑے بال وہ جوڑا سمجھتے ہو ہے؟ عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں اس کے جوڑے. دونوں طرح کی روایت ہے. تو ابھی تطبیق بتاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ خط بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر جا رہی ہے. ادھر غیب داں پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت مولا علی، حضرت ابو مرثد، سمجھ گئے بیٹا، کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اور یہ تینوں گھوڑے کے سفر کے بڑے ماہر تھے. ابو مرثد، زبیر، حضرت. فرمایا جاؤ. کہا جاؤ. تو ایک مقام تھا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے درمیان، روضہ خاص، روضۃ خاص فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا وہاں جاؤ، روضہ خاص. اور اس مقام پر جب پہنچو گے تو تمہیں ایک عورت ملے گی. ایک عورت ملے گی. اس عورت کے پاس خط ہے، اس خط کو لے کر آ. یہ فرق ہے. اب اس ارشاد میں کتنے غیب ہیں یہ سب بالکل ظاہر ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت ان کے جانے سے پہلے نکل جائے. فرمایا نہیں ملے گی، یعنی ان کے جانے سے، تمہارے جانے سے پہلے عورت آگے نہیں بڑھے گی. اچھا عورت تبھی تو ملے گی جب کہ زندہ ہو. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جناب مر جائے. فرمایا ملے گی، زندہ بھی رہے گی. خط اس کے پاس ہے، لے کر کے آنا. تو یہ بھی تبھی تو ہوگا جب کہ خط گرے نا. ارے خط تو گرتے رہتے ہیں، قلم گر جاتے ہیں، نیفے کے پیسے گر جاتے ہیں. تو یہ بھی خبر تھی کہ خط محفوظ رہے گا. ارے سنیں، یہ بھی غیب نہیں ہے. اچھا ملے گی تبھی تو ملے گی جبکہ یہ زندہ رہیں گے، ہے نا. اور روزے خاص پر پہنچیں گے. اس سے معلوم ہے کہ تم کو ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، موت نہیں آئے گی. یہ بھی تو خبر ہے. اچھا سفر میں تو راستہ بھول جاتا ہے آدمی، تو روزے خاص پر تبھی تو پہنچے گا جبکہ روزے خاص کا راستے پر چلے. اس سے معلوم ہے تم راستہ بھی نہیں پھٹکو، پہنچ جاؤ. اس میں کئی غیبوں کی خبر ہے جو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے. سمجھ گئے؟ اب چلے روزہ خاص پر پہنچ گئے.
اور عورت بھی مل گئی جو اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، اترو. اتار لیا، کہا خط لا. اب یہ نہیں پوچھا خط ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ حضور نے بتایا ہے کہ خط ہے، تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خط ہے کہ نہیں، بلکہ سیدھا یہ خط لائیں گے. تو اس نے کہا ما معی من کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. کس کا خط پوچھ رہے ہو؟ ما معی من کتاب. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ شبہ ہو جاتا کہ عورت ہو سکتا ہے کہ نکل چکی ہو، یہ دوسری عورت ہو، یہ وہ بھی آئی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کہا نہیں تو خط ہے اور تمہارے ہی پاس ہے. اتنا ایک عقیدہ راسخہ تھا حضور کے غیب کے علم کا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان. عورت نے پھر کہا ما معی من کتاب، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کیسا خط؟ کس کا خط؟ میرے پاس کوئی خط ہی نہیں ہے. تو ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوا. فرمایا خط نکال رہی ہو یا ننگا کریں؟ خط تمہارے پاس ہی ہے. سنیں خط، اور کہا ما کذب رسول اللہ، حضور تو غلط بتا ہی نہیں سکتے. حضور نے جو بتایا وہ تو پتھر کی نہیں بلکہ غیر متزلزل یقینی چیز کی وہ لکیر ہے. خط نہیں. تو جب اس عورت نے سمجھ لیا کہ یہ خط لے کر ہی چھوڑیں گے، خط لے کر ہی چھوڑیں، تو اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکالا، یہ اپنے نیفے سے نکالا. یہ دونوں طرح کی روایت ہے اور دونوں میں تعارض نہیں ہے. خط اس نے نکال کر کے نکالا جوڑے سے، کہا میرے پاس کہاں خط ہے، میں تو جا رہی ہوں ایسے ہی. یہ کیا خط نہیں ہے، نہیں ہے خط ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں سمجھے، نہیں ہے خط میرے پاس. میں نے اسی میں رکھ لیا نکال. تو اب یہ خط جوڑے سے نکالنا بھی ہوا اور جب نکال دے رہی ہو نہیں خط، تب یہ نیفے سے نکالنا بھی ہوا. یہ اس کا برعکس کہ پہلے نیفے نکال، نہیں ہے خط. کہاں دیکھ رہے ہو؟ صبر کرتے کرتے پیٹ میں بھی درد ہونے لگا، سر میں کھجلی پڑ رہی ہے، جلدی جانا دو، ہے کہ نہیں؟ کہ بیٹا بات نہیں. تو اس نے پھر خط لے کر کے مدینہ طیبہ ہے تو خط بھیجنے والے حاطب ابن ابی بلتع اور مرسل الیہ قریش اور مضمون خط حضور کے راز بر اطلاع. تو ایک ہنگامہ، انقلاب، شورش، صحابہ کرام کے جذبات مشتعل ہوتے نظر آ رہے. اس لیے قریش پر راز کا افشا، حضور کے راز کا افشا تو کسی پر بھی جائز نہیں ہے. پھر قریش پر کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کے بچوں کو یتیم بنا دیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، ان کے اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، خاندان جنہوں نے چھڑوا دیا، پیارا شہر مکہ مکرمہ جنہوں نے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لڑنے کے لیے غزوہ بدر و احد میں آ گئے، اور جنہوں نے حدیبیہ میں روک کر حج عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اور شرطیں بھی اپنی من پسند رکھیں، اور جنہوں نے کہ اسلام لانے والے صحابہ کرام کو نہایت اذیت ناک، دردناک، عبرتناک جو تکلیف پہنچاتے تھے، وہ قریش، ان قریش پر حضور کے حال کا افشا، اور وہ بھی اس وقت میں کہ جبکہ حضور کا ارادہ قریش ہی کا ہے، وہاں پر جانا ہے، ان کو پہلے سے مطلع کر دینا
یہ اتنا سنگین جرم تصور کرتے تھے صحابہ کرام کہ بس کبھی حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں سوچتے تھے اور کبھی ان کے اس قول کے بارے میں سوچتے تھے. نہ بتا کیا کر دیا حاتب بن ابی بلتع. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ فدعنی فلأضربن عنقہ. یا رسول اللہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، آپ اجازت تو دیں میں ان کی گردن ماروں. یہ عالم تھا اجازت دیں حضور میں گردن ماروں. تو حضور نے فرمایا ٹھہریے. حضور نے حاتب ابن ابی بلتع کو بلایا، فرمایا حاتب یہ کیا کیا تم نے، یہ کیسا خط ہے، کیسا خط ہے. تو حاتب ابن ابی بلتع نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری بات سنو. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مومن مخلص ہوں، میں اللہ کے فضل سے منافق نہیں ہوں، میں دل جان سے اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے کلمہ وفا پڑھا ہے اور اپنی عہد پر قائم. اس میں کوئی پہلے اپنی حیثیت واضح کی، پھر عرض کیا رسول اللہ یہ خط کا معاملہ ہے. اس خط کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ میں منافق ہوں یا میں قریش کا خیر خواہ ہوں، یہ نہیں ہے. یا مسلمانوں میں غداری کرنے والا ہوں، یہ نہیں ہے رسول اللہ. بلکہ معاملہ الگ ہے. وہ معاملہ یہ ہے رسول اللہ، یہ مکہ مکرمہ سے جتنے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے ہیں، ان تمام صحابہ کرام کا مکہ مکرمہ میں قبیلہ ہے. ان کے قبیلے آباد ہیں مکہ مکرمہ میں. ان کے گھر والوں کی حفاظت ان کے قبیلے کے افراد کرتے ہیں، ان کی جائیداد کی حفاظت ان کے قبیلے کے افراد کرتے ہیں. یا رسول اللہ میرا مکہ مکرمہ میں کوئی قبیلہ نہیں ہے جو میرے اہل خانہ اور میری جائیداد کی حفاظت کرے، کوئی میرا قبیلہ نہیں ہے. اس میں جانتا تھا کہ میرا خط انہیں بچا نہیں پائے گا، میرے خط سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، میں جانتا تھا. بس میں نے یہ خط لکھ کر کہ میں جانتا تھا کہ جو ہونا وہ تو ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. بس میں نے یہ خط لکھ کر ان پر ایک احسان کرنا چاہا تاکہ اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کرے. بس اس خط کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. یہ بیان کیا حضرت حاتب بن ابی بلتع. تو اب یہ جواب سن کر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاتب نے سچ کہا، لیکن اس خط کے بھیجنے کی وجہ سے جو صحابہ کرام میں اشتعال کا ماحول تھا، اسی کی وجہ سے حضرت عمر نے پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ فدعنی فلاضرب عنقہ. حضور اجازت دیں میں ان کی گردن ماروں. اب رائے کہ حضور نے جو پہلے کہہ دیا تھا
کہ حاطب نے سچ کہا تو اس کے بعد پھر گردن مارنے کی اجازت حضرت عمر کا لینا. تو یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں حال ماحول سے متعلق ہوتی ہیں، حال و ماحول سے متعلق ہوتی ہیں، اور ایسے وقت میں ایسے ماحول میں جو کلمات بولے جاتے ہیں اس سے نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. ارے نہیں سمجھے؟ جیسے کسی نے کسی بادشاہ کے سے متعلق کچھ ایسے کلمات بولے جو کہ بالکل اس کی شان کی عظمت کے خلاف ہے. اب جو بادشاہ کی جو ہمدرد اور اس کے رفقا کار ہے، انہوں نے سنا تو بہت برا لگتا ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی. اب اس کو بلایا گیا، بادشاہ نے سنا. اب مصاحبین شدت غضب میں تو سنا پنا کوئی عذر معقول بیان کیا، اور وہاں مصاحبین کا عالم یہ ہے محبت کا، بس علی جا اجازت دے، گردن مارو. بہت غلط بات کہی. اب بادشاہ نے اس کے عذر کو قبول کر لیا اور اسے عذر قبول کر کے معاف بھی کر دیا، لیکن مصاحبین سے کہتے ہیں نہیں اجازت دے، گردن مارے. تو یہ دوبارہ ان کے قبول کرنے کے بعد بھی پھر اجازت مانگنا، یہ بادشاہ کی نافرمانی نہیں کہلاتی ہے، بلکہ یہ غایت محبت اور شدت عظمت کے اعتقاد کا اظہار ہوتی ہے، نافرمانی. بات سنیے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اس ارشاد کے بعد کہ حضور نے فرمایا تھا ولا صدق ولا تقولوا له الا خیرا، حاطب بن ابی بلتع نے صحیح کہا، سچ بولا. ان کے بارے میں خیر ہی کہنا، ان کے بارے میں خیر ہی کہنا. اس کے بعد بھی جب حضرت عمر نے کہا قد خان اللہ رسولہ فدعنی فاضرب عنقہ، اب حضور نے فرمایا، اب یہی آخری جملہ جو ہے حضور کا، یہی اہل بدر کی فضیلت کے بیان پر ہے، جو آخری جملہ اب حضور فرمائیں گے. حاطب ابن ابی بلتع غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. حاطب ابن ابی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اب حضور نے فرمایا اے عمر اور اے صحابہ، اللہ رب العزت اہل بدر پر بے حد مہربان ہے. اس نے فرمایا اے معلوم شیخوں فقد غفرت لو، اے معلوم شیخوں فقد غفرت لکم یا فقد وجبت لکم الجنہ. اللہ رب العزت اہل بدر پر ایسا مہربان ہے کہ اس نے فرمایا اہل بدر تم بدر میں شریک ہو چکے ہو، جو چاہو وہ کرو. اے معلوم شیخ، جو چاہو وہ کرو. فقد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا. یہ فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی. یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے. جب اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم حضرت عمر نے حضور کی زبانی سنا، فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اللہ ورسولہ اعلیٰ، اللہ اس کا رسول اپنی مصلحتوں کو خوب لے. تو اس سے اہل بدر کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہیں ہے؟ یہی باب ہے، باب من فضل، باب فضل من شہد بدر.
اب رہا یہ جملہ جو ہے اے معلوم ہے تم جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو، فقط غفرت لکم۔ تو اب اس کا مطلب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چاہے تو پڑھے، نماز نہ چاہے تو پڑھے، جھوٹ چاہے تو بولے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسے مقام پر اظہار اعزاز مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، اظہار اعزاز بھی نہیں سمجھتے ہو، ذوق سلیم کام نہیں کرتا، کیونکہ اظہار اعزاز جیسے بادشاہ اپنے خاص کسی مقرب کے بارے میں کہہ دے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے 100 خون معاف، جو 100 خون بھی کریں تو مطلب 100 خون بھی کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر کے لیے یا اس مقرب کے لیے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر یہ 100 شخصوں کو بھی خون، 100 شخصوں کا بھی خون بہا دے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور اتنا مقام بلند ہے کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ خون بہائیں گے نہیں۔ اللہ کبیرہ، ارے قاتل آدمی کا اتنا مقام بلند ہوگا کیا؟ یہ مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ بولو جی، یہ معلوم ہے کہ یہ خون نہیں بہائیں گے، یہ اتنے شریف النفس آدمی ہیں، تو شریف النفس ہونے کی بنیاد پر ان کا مقام بلند ہے، اور مقام ہے کتنا بلند اس خصلت کی وجہ سے، اتنا بلند کہ اگر 100 خون بھی کر دیں تو کوئی مواخذہ نہیں، اتنا بلند مقام ہے۔ اور اتنا بلند مقام ہے کیوں؟ یہ قتل کرنا تو بڑی بات کسی کو اف تک بھی نہیں کہتی، یہ اظہار اعزاز، اللہ اکبر، یہ اظہار اعزاز، اظہار اعزاز، سمجھ گئے؟ ایک تو یہ معنی ہے، اور یہ معنی ہی بہت واضح تر معنی ہے، اور ایک معنی یہ اے معلوم شیتم فقط غفرت لکم، تم کو معاف کر دیا، کا مطلب یہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی کام خلاف شریعت ہو بھی جائے، اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، قال بعثنی رسول اللہ، حضور نے مجھے اور ابو مرثد کو اور زبیر کو بھیجا، وکلنا فارس، ہم سب شہ سوار تھے، کائے کی فارس، گھوڑے کی سواری کے ماہر۔ فرمایا انطلقوا حتی تاتوا روضۃ خاخ، روضۃ، چلو جاؤ یہاں تک کہ تم روضۃ خاخ پر پہنچو، فإن بها امرأة من المشرکین، بے شک وہاں ایک مشرک عورت ملے گی، معها کتاب من حاطب، اس کے ساتھ حاطب بن ابی بلتہ کا خط ہے، مشرکین مکہ کے نام، فأدركناها تسير على بعير الله حيث قال رسول اللہ، تو ہم نے اس عورت کو اپنے اونٹ پر سفر کرتے ہوئے اسی مقام پر پا لیا جو حضور نے بتایا تھا، فقلنا الکتاب، یعنی آتینی الکتاب، ہم نے کہا خط لاؤ، اس نے کہا ما معنا من کتاب، فانقناها، ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا، فالتمسنا، ہم نے اسے تلاش کیا، فلم نرى کتاباً، تو ہمیں کوئی خط نہیں ملا، تب نے کہا حضور نے غلط نہیں فرمایا، لتخرجن الکتاب او لا نجردنک، خط نکالو ورنہ ننگا کر دیں گے، فلما رأت الجد، جب اس نے جناب ہمارے عزم محکم کو دیکھا، آوت الی حجزتها، ملا بیٹا، تو اس نے
اپنے نیفے کی طرف قصد کیا. وہی محتجزۃ بکسا، وہ چادر اوڑے ہوئے تھی. فاخرجتہ، اس نے وہ خط نکالا. تو ہم یہ خط لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ رسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کی خیانت کی ہے. فدعنی، اب مجھے اجازت دیں. فلاضرب عنقہ، تو حضور نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، ما حملک علی ما صنعت، خطاب حاطب سے، اے حاطب تمہارے اس کام پر تمہیں کس نے ابھارا، تمہارے اس کام کا سبب کیا بنا؟ تو حاطب نے کہا واللہ ما بھی، میرے ساتھ یہ نہیں کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہوں. میں نے چاہا کہ میں قوم مکہ کے پاس ایک احسان کر دوں کہ جس احسان کی وجہ سے اللہ تعالی میرے اہل خانہ اور میرے بال کی محافظت فرمائے. یا رسول اللہ، آپ کے سامنے سے کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا وہاں پر قبیلہ ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ اور ان کے بال کی محافظت فرماتا ہے. فقال النبی، تو حضور نے فرمایا صدقہ، میں سچ کہا. ولا تقول له الا خیرا، ان کے لیے بولو بیٹا اچھی بات ہی کہنا. فقال عمر انه قد خان الله ورسوله والمؤمنین فدعنی فلاضرب عنقا. فقال، تو حضور نے فرمایا الیس من اہل بدر، کیا حاطب اہل بدر سے نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اہل بدر پر بہت مہربان ہے. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ یا فقد غفرت لكم. فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ رسولہ عالم. اب بیٹا اگلا بات یہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی پہلے بات سے متعلق ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر کی خاص طور پر تربیت فرمائی تھی. صالح صاحب خاص طور پر توجہ مطلوب ہے، خاص طور پر تربیت فرمائی تھی. تو حضور اب جانتے ہو کہ صحابہ کرام کا اچانک مدبھیڑ کا حملہ ہو گیا تھا. تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تیر بچا کر رکھنا. تیر کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ بہت زیادہ دور ہے تو تیر مت چلانا، ورنہ تیر بیکار ہو جائے گا. اور تیر کم ہے. جب یہ قریب ہو اور سب اکٹھا ہو تب تیر چلانا. کیا بیٹا؟ دو باتیں، اکٹھا ہو، قریب ہو، دور ہو، اکٹھا نہ ہو، تیر مت چلانا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام فوراً جلدی فرماتے ہیں آرام سے آنا، اس میں ہے نہیں کرنا چاہیے، فطری ضرورت ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو اسید کہ ہم سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن کہا تھا اذا اکسبوکم فرموہم، جب وہ تم سے قریب ہو جائے تم پر تیر چلاؤ. واستبقوا نبلکم، بولو اپنی تیروں کو بچاؤ. پھر حدیث پاک یہی ہے. ابو اسید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم سے حضور نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں اذا اکسبوکم یعنی کثروکم، کہ جب وہ تمہارے پاس بکثرت آ جائے فرمو واستبقوا نبلکم، ہے نا. فرماتی برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، سنو
غزوہ بدر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و ظفر حاصل، کفار قریش مارے گئے، ان کے سردار تباہ و برباد ہو گئے۔ تب انتقام کی آگ مشرکین مکہ کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ ان کی عورتیں تانا دے رہی تھی، ایسے بڑے بہادر بنتے تھے، ہے نا، فلاں کو مروائی ہے، فلاں کو بھی ضائع کر دیا، فلاں کو ضائع کر دیا، تمہیں غیرت نہیں آتی، اپنے گھروں میں رہ رہے ہو آرام سے، کہاں گیا تمہارا خون کی حرارت کا عالم، گھروں میں پڑے رہتے ہو، اتنے لوگوں کے مروانے کے بعد بھی پھر بھی تم اپنے گھروں میں آرام سے رہتے ہو۔ اشعار کہتی تھی اپنے مقتولین کی تعریف میں، اور جو بچ گئے تھے ان کی مذمت میں، کتنی بے غیرت ہے نا، ان کے اندر کوئی بھی حمیت و غیرت باقی نہ رہی۔ اس غیرتوں کی غیرت کی وجہ سے آئندہ مشرکین مکہ ایک نئی تیاری کے ساتھ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں، اب کے مقابلہ مکہ مکرمہ سے بالکل قریب مقام احد میں ہوا تھا۔ مقام احد، جبل احد کے پاس، وہ جنگ ہی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے جس جگہ پر مورچہ قائم کیا تھا، توجہ رکھنا، مورچہ قائم کیا تھا، جیسے یہاں پر لشکر مومنین ہے، یہاں پر سامنے مشرکین کا لشکر ہے، تو جہاں مسلمان تھے ان کے پیچھے جو گھاٹی تھی، پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ درہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ جنہوں نے داخل ہونے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ بھی نہیں سمجھے؟ ارے بھائی، جس سے پیچھے تھوڑی جگہ خالی ہے، سرنگ نہیں، سرنگ تو نیچے ہوتی ہے نا، جو ہے وہ ایک پہاڑی کے درمیان تھوڑا نشیبی حصہ ہے، نشیبی نیچا حصہ ہے کہ پیچھے سے لوگ آ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیٹا بہت اہم مقام ہے اس کی حفاظت، اور چہرہ ادھر ہے، توجہ مکمل ادھر ہے، اور پیچھے سے کوئی آ کر حملہ کر دے تو آسان ناگاری بن جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر 70 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں قائم کیا اور ان کو تاکید کی تھی، یاد رکھو اگر ہم غالب آ جائیں تب بھی مت ہٹیں، اور اگر ہم مغلوب ہو جائیں، ہمیں تم مغلوب ہوتا ہوا دیکھو، تب بھی اس مقام کو مت چھوڑو جب تک کہ میں اجازت نہیں، تاکید کرتے چھوڑنا مت اس مقام۔ یہ بیٹا بنیادی چیز ہوتی ہے جنگ میں، اپنے مئی منا مئی خدا مقدمہ کو صحیح مقام پر سیٹ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت میں مشرکین مکہ ہی کے ساتھ تھے، ابو جہل کے چچا زاد بھائی خالد بن ولید، تو مقابلہ شروع۔ اولے مرحلہ میں جب پہلے ہی حملہ ہوا تو مسلمان
غالب اس طریقے پر آئے کہ مشرکین بے تحاشا بھاگ رہے تھے. ان کی 7 جو عورتیں تھیں ان کا عالم یہ تھا کہ اپنے پاجامے کو اٹھا کر دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے پیروں کی پازیبیں نظر آ رہی تھی. بے تحاشا کون؟ بے تحاشا مسلمان والے، اور بہت سارا مال غنیمت، اونٹ، ہتھیار میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اول مرحلہ فتح مبین حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو غزوہ احد، لیکن اس فتح کا نقشہ کیسے بدلا؟ تو وہ جو تھے عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں، جب دیکھا تھا جب بھاگ گئے تو صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف لگے. تو وہ جو وہاں پر قائم تھے انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلیں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا جانتے ہو کیا کہا تھا حضور نے؟ ہٹنا مت. تو اب کہا تو تھا لیکن اب یہ رہنے سے فائدہ کیا، اب تو مشرکین میدان چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو ان میں سے اکثر لوگ اپنے مقام کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے میدان جہاد میں آ چکے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. خالد بن ولید حرب و ضرب کے ماہر تھے. وہ بھاگتے بھاگتے بار بار مڑ کر کے اسی کو دیکھ رہے تھے، ابھی ہٹے کہ نہیں. مسلمان ہتھیار کھول چکے تھے. بعد میں جب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہٹ چکے ہیں تو فوراً وہ پلٹ کر ایک دستے لے کر کے پہاڑ کے پیچھے سے اسی درے سے نشیب سے داخل ہو گئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا. مسلمانوں ہتھیار کھول چکے تھے، وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، اور جیسے پیچھے سے حملہ ہوا بیٹا فوراً بھگدڑ مچ گئی. اب بھگدڑ کا عالم وہ تھا جو کہ مشرکین کا شروع میں عالم تھا. جنگ کا نقشہ بدل گیا. فتح حاصل ہونے کے بعد شکست میں تبدیل ہو گئی، اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند ہی لوگ باقی رہ گئے. سنیں، غزوہ بدر میں عالم یہ تھا کہ 140 کفار قریش وہ تھے جن پر مسلمانوں کا تسلط تھا. کیسے؟ ان میں سے 70 کو گرفتار کیا تھا اور 70 کو شہید کیا، 70 کو قتل کیا. کہاں؟ جنگ بدر. کس نے؟ مسلمانوں. اب بیٹا نقشہ بدل گیا. اب صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس وقت میں اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. ابو سفیان نے اس وقت میں کہا تھا الحرب سداح یوم بیوم بدر. سنیں، جنگ تو ڈول ہے، کبھی تمہارے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں. الیوم بیوم بدر. آج یوم بدر کا بدلہ ہو گیا. آج یوم بدر کا بدلہ ہو گیا. سمجھے بیٹا؟ یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ احد سے متعلق ہے. یہاں پر جو ذکر کیا اسی مناسبت سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج ابو سفیان نے کہا تھا آج بدر کا بدلہ ہو گیا. فرماتے براء بن عازب کے حضور نے رومات پر تیر چلانے والوں پر احد کے دن عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا تھا. فاصاب منا 70، تو میں سے 70 کو انہوں نے جناب شہید کر دیا تھا. اور حضور اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے غزوہ بدر کے دن 140 مشرکین پر گرفت حاصل کی تھی. 70 اسیرا و 70 قتیلا. 70 کیا نام قیدی تھے، وہ 70 شہید.
ارے ملا 70 مقتول تھے. تو ابو سفیان نے کہا یومن بھی یوم بدر، آج بدر کا بدلہ ہو گیا. بولا حرب ہو جائے، اور جنگ تو ایک بڑا ڈول ہے.